مطلب اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، الیکشن کا بگل بچ جائے، پنجاب میں انتخابات کرا دیں، لیکن اب یہ مذاق نہیں ہوگا کہ اگر ان کی عمران خان سے بات ٹوٹ جائے تو ہم ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر دیں۔ اب اس میں کیچ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی تو بینک کر رہے ہیں اداروں پہ، اور جس لمحے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنرل باجوہ کا فون آیا، اس لمحے تو ادارہ اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان کر چکا تھا، تو اے پولیٹیکل ادارے نے ان کو فون کر کے کہا کہ آپ عمران خان کی طرف چلے جائیں، تو ان کو تو پتہ ہے ادارہ اے پولیٹیکل نہیں ہوتا کبھی بھی، تو وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کسی سٹیج پہ ادارہ پھر پی ڈی ایم سے ان کا پیچ اپ کرا دے گا یا عمران خان کو مینج کر کے دے گا۔ لیکن مجھے یہ دال زیادہ عرصہ منڈے چلتی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ جس قسم کے گیپس عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان پیدا ہو گئے ہیں، عمران خان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اس طرح کے پولیٹیکل گیپس کے ساتھ اتحاد کو چلانا یا ان پر پیشنٹلی خاموشی رکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی ترین دوستوں سے بھی اسی طرح ناراض ہوئے ہیں، تو ان کا ایک بیہیویئر ہے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور آج کل بھی زمان پاک کی خبریں یہی ہیں کہ پرویز الہی اور بیبی پرویز الہی کے انٹرویوز سے عمران خان کو زیادہ خوش نہیں ہے، حالانکہ مونس باتیں الہی خوش کیسے ہوں گے، خوش وہ نہیں تو ہے۔ دونوں باپ بیٹے نے ان کا اور باجوہ صاحب کے خلاف جو بیانیہ بنانے کی پی ٹی آئی نے کوشش کی، اس کو تو پرویز الہی نے پینچر کر دیا نا۔ آپ سمجھے امریکہ مخالف پہلے پینچر ہے، باجوہ کے خلاف پینچر ہو گیا، عاصم منیر کے خلاف بیانیہ بنانا نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی نے کیا کرنا ہے؟ میرا مطلب ہے اب آپ انہیں اگر باجوہ کے خلاف بھی بیانیہ نہیں بنانے دیں گے تو کیا کرنے دیں گے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ابھی برداشت بھی کر لیا جائے گا تو یہ ضرور ہے کہ پرویز الہی صاحب اور مونس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان ان کو کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں دیں گے۔ بہرحال یہاں پہ پاکستان میں کافی وقت ہے اور بکتا بھی یہ سیل ہوتا ہے، تو یہ ان کی خوش قسمتی سی تھی۔ دوسرا، اس کے امکانات بہت ہی کم ہے، بلکہ معدوم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی۔ تو آپ کی اجازت سے جو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا، اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا۔ اس میں دیکھیے کہ سارے یہ جتنے پلیئرز تھے، جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ تھے، عمران خان صاحب تھے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل فیض کا مریم نواز کے ساتھ بھی کانسٹنٹ کانٹیکٹ تھا، مسلسل کانٹیکٹ تھا جب وہ رہا ہوئی ہیں دوسری مرتبہ، اور ایون پہلی مرتبہ بھی، اور مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی بات کرواتی تھی ان کے ساتھ، جنرل فیض صاحب کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ تھا۔ پولیٹیکلی وہ کافی کنیکٹڈ تھے جنرل فیض، وہ عسکری اعتبار سے ہو نہ ہو لیکن سیاسی اعتبار سے کافی زیادہ وہ انٹیلیجنٹ بھی تھے اور ایکٹیو بھی تھے، سب کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا، اور نو ڈاؤٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں مزمل صاحب کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ سب کا اعتماد دوبارہ سے جیتا جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے اگینسٹ ڈبل گیم کھیل رہے تھے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض عمران خان کے اگینسٹ کھیل رہے تھے۔ اچھا، جنرل باجوہ اور زرداری یا پی ٹی ایم پلس، وہ عمران خان صاحب اور جنرل فیض کے خلاف ڈبل گیم کھیل رہے تھے۔ اور میری انفارمیشن کے مطابق جو جنرل فیض نے عارف الوی سے اور دیگر عمران خان صاحب سے بھی ایک دو ملاقاتیں کی ہیں ابھی بہاولپور میں پوسٹ آؤٹ ہونے کے بعد بھی، وہ بھی جنرل باجوہ کی مرضی سے کی ہیں، ان سے پوچھ کے کی ہیں اور ان کے کہنے پہ کی ہیں، اور وہ اپنی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے۔ ایکسٹینشن کے لیے جنرل باجوہ آخری روز تک کوششیں کرتے رہے ہیں، سو مچ سو کہ شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ بھی ان کی سفارش کرتے رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا جب مجھے پتا چلا تو میں حیران رہ گیا، میاں صاحب نے ان کو ڈانٹا بھی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں عباسی صاحب، تو انہوں نے کہا جی مجھے تو جنرل باجوہ نے فورس کر کے بھیجا ہے اور فورس کیا ہے کہ میرے لیے ایکسٹینشن سیکھ کی جائے، تو میاں صاحب نے ان کو ڈانٹا۔ عمران خان ان کو کچھ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ نہیں دیں گے، اس کا جو غصہ آگے نکلے گا وہ اگر اس وقت اقتدار کی خاطر وہ برداشت بھی کریں گے تو جب ٹکٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کی باری آئے گی تو اس کا غصہ ضرور نکالا جائے گا، اور پرویز الہی صاحب کے پاس اس وقت عمران خان کا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ اب میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ پرویز الہی کے جو 10 ایم پی ہیں
مطلب اس میں سے 8 جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھا بالکل. ٹھیک ہے نا, اور وہ اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں, جس میں طارق بشیر چیمہ کے نیچے یزمان سے 2 ایم پی ہیں, اور جو باقی ہیں صرف ایک محمد خان بھٹی کا بھائی ساجد بھٹی اور پرویز الہی. یہ جو 2 ایم پی ہیں یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ رہ جائیں گے, یا مونس الہی. اور کاف لیگ بھی چوہی شجاعت صاحب کے پاس ہے, انہیں کوئی نئی پارٹی بنانی پڑے گی, کیونکہ کاف لیگ تو چوہی شجاعت صاحب کے پاس ہے. وہ کاف لیگ کا ٹکٹ ان کو نہیں دیں گے, عمران خان پی ٹی آئی کا ٹکٹ ان کو نہیں دیں گے, تو یہ اگلا الیکشن کس ٹکٹ پہ لڑیں گے, اچھا یہ بھی ایک. مزمل صاحب, یہ آپ اگلے الیکشن پر پہنچ گئے, میں ذرا ابھی کی بات کروں. آپ ایک سینیریو یہ بھی ہے نا کہ خان صاحب پھر تنگ آ کے کہیں کہ پی ٹی آئی والے سارے استعفیٰ دے دیتے ہیں اور چودھری پرویز الہی نے جو کرنا ہے وہ کریں. ایسا کر سکتے ہیں خان صاحب آپ کے خیال سے؟ آپشن تو ہے نا ان کے پاس. میرا نہیں خیال. خان صاحب کو اقتدار سے بہت پیار, اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. خان صاحب کو عادت ہے کہ جب اقتدار چلا جائے تو پھر اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا, میرے پاس یہ نہیں تھا. تو وہ اب بھی جب پرویز الہی سے کا اقتدار ختم ہو جائے گا تو وہ کہیں گے دیکھیں پرویز الہی تو ہماری مانتا ہی نہیں تھا, ہماری چلتی ہی نہیں تھی, ہم بہت بلیک میل ہوئے پرویز الہی سے, اور اس وقت بڑی مجبوری تھی, اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کسی اتحادی حکومت میں نہیں جانا. حالانکہ انہوں نے یہ فیصلہ وزارت عظمیٰ سے نکل کر بھی کیا تھا کہ اب میں کسی اتحادی حکومت میں نہیں جاؤں گا, اور پھر پنجاب میں پرویز الہی کے ساتھ بنا لی. تو جو میں عمران خان صاحب کی سیاست دیکھتا ہوں, وہ اقتدار کے لیے ہر قسم کا کمپرومائز اور اصولوں کی سودے بازی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے میں نے 29 نومبر کو ایک سٹوری کی تھی, چونکہ ان کے بہت ہی کلوز جو کانٹیکٹس تھے, بڑے قریبی لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تھی اور بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنا وی لاگ کیا تھا کہ پرویز الہی صاحب سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسمبلیوں کے ریزولوشن میں, وہ کبھی بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے. اور میں نے انفیکٹ جس بندے سے بات کی تو اس کے الفاظ ایسے تھے کوٹ ان کوٹ, اس نے کہا لے اتنی آسانی سے تھوڑی ہم اسمبلیاں ٹوٹنے دیں گے. تو آپ پھر آپ پنجابی ہیں, میں بھی پنجابی ہوں, تو آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیجیے اس فکرے کا کہ اتنی آسانی سے ہم عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے دیں گے. دیٹ مینس کہ اگر ساری دنیا بھی کہے اور ایون اپوزیشن کی جماعتیں بھی چاہیں اور عمران خان صاحب بھی چاہیں, پھر بھی ڈیزالو نہیں ہوں گی اسمبلیز. اور اس بات کا پرویز صاحب کو پتا ہے کہ میرے پاس یہ آخری چانس ہے, میں اس کے بعد کبھی بھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکوں گا. جیسے مزمل صاحب نے کہا 100% میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. دیکھیں مونس الہی نے سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کا جو بڑا امبریلا نیریٹو تھا اس کو پنکچر کر دیا, اس کو سکٹل کر دیا. انہوں نے کہا جو کہ جنرل باجوہ کے اگینسٹ تھا کہ جنرل باجوہ نے بطور ہینڈلر انہوں نے ہمیں وفاق سے فارغ کیا ہے. تو پھر مونس الہی نے آ کے ٹی وی پر کہہ دیا کہ بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھیجا ہے اور ہمیں پنجاب میں حکومت دی ہے. تو وہ سارے کا سارا نیریٹو ان کا فارغ ہو گیا, پنکچر ہو گیا. اب دوسرا نیریٹو یا دوسرا جو پریشر بلڈنگ کر رہے تھے عمران خان صاحب, جو حکومت پہ پریشر بڑھا رہے تھے کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا اگر آپ مجھے الیکشنز نہیں دیتے, اس کو پرویز الہی صاحب نے اسکٹل کر دیا. انہوں نے کہا مارچ سے پہلے الیکشنز نہیں ہو سکتے. یعنی دونوں بیانیے یا دونوں ایک طرح سے پریشر ٹیکٹکس جو تھے اس کو فارغ کر دیے. ایک کو باپ نے فارغ کر دیا, دوسرے کو بیٹے نے فارغ کر دیا, اور کیا انٹینشنلی ہے. اور کل والے جو 2 انٹرویوز دیے ہیں پرویز الہی